الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی برکتیں۔ دعائے اتار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ علم کی برکتیں پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رضا کے لیے علم دین سیکھنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت شیخ ابو العباس تیجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو خط بھیجا اور اس میں بسم اللہ اور صلاۃ و سلام کے بعد لکھا کہ اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر مفید ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل کو حاضر کر کے درود بھیجنا ہے۔ بلا شبہ یہ دنیاوی اور اخروی تمام مقاصد کے حصول کا ضامن اور تمام مشکلات کا حل ہے، اور جو شخص اس پر عمل کرے گا وہی اللہ پاک کا سب سے بڑھ کر برگزیدہ ہوگا۔ دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سمجھدار ماں۔ کروڑوں مالکیوں کے امام، عاشق مدینہ امام مالک بن انس اور عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہما جیسی جلیل القدر ہستیوں کے استاذ محترم حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ ابھی اپنی امی جان کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد محترم حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خدمت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد کی غرض سے خراسان چلے گئے۔ چلتے وقت آپ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ آئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ فوراً باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا دونوں دست و گریباں ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب امام مالک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیعہ رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان یعنی بادشاہ اسلام کے پاس نہ لے جاؤں۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی تجھے سلطان کے پاس لیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے، پھر مجھی سے جھگڑ رہے ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ کو نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں، اگر آپ کو ٹھہرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام فروخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھیں فرمانے لگی، یہ میرے شوہر ہیں اور ربیعہ انہی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو کچھ دیر بعد ان کو وہ 30,000 اشرفیاں یاد آئیں جو روانگی کے وقت بیوی کو سونپ گئے تھے۔ چنانچہ بیوی سے پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ سمجھدار بیوی نے عرض کی،
میں نے انہیں سنبھال چھوڑا ہے۔ حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ اس دوران مسجد نبوی شریف پہنچ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور شاگردوں کا ایک ہجوم جس میں امام مالک اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہما جیسے لوگ شامل تھے شیخ کو گھیرے ہوئے تھا۔ حضرت فروخ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں گئے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ آپ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی۔ حضرت ربیہ رحمۃ اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، اس لیے آپ کے والد محترم انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین سے پوچھا، علم کے موتی لٹانے والے یہ شیخ الحدیث کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن ہیں۔ یہ سن کر انتہائی خوشی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ لقد رفع اللہ ابنی، یقیناً اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پھر خوشی خوشی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا، میں نے تمہارے لخت جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ زوجہ محترمہ نے پوچھا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی یہ عظمت و رفعت؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مجھے اپنے نور نظر کی شان درہم و دینار سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کہنے لگیں، میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے زندہ دلی سے فرمایا، خدا کی قسم تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے استاد، ماں باپ، بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کاش ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہو۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین بہت عظیم نعمت ہے، اسے حاصل کرنا سعادت مندوں ہی کا حصہ ہے۔ علم دین کا حصول نفل عبادت سے افضل ہے۔ علم دین کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ عالم یعنی علم والا ہونا اللہ پاک کی صفت ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ کاش دنیاوی تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی صبح و شام فکر کرنے کے بجائے حصول علم دین کا شوق پیدا ہو جائے۔ مال اور صرف مال ہی کی فکر میں گم رہنے کے بجائے علم دین کی کثرت کا شوق رکھنا چاہیے کہ مال کی حفاظت ہمیں کرنی پڑتی ہے جبکہ علم دین ہماری حفاظت کرتا ہے۔ علم دین اور علماء کاملین کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ میرے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ زہ قسمت اپنی اولاد کو حافظ قرآن، عالم دین بلکہ مفتی اسلام بنانے کا حسین و عظیم جذبہ نصیب ہو جائے کہ ایسی نیک اولاد جیتے جی اپنے والدین کا خوب ادب و تعظیم کرتی، بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے ثواب عظیم کی حقدار بنتی اور والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کر کے صدقہ جاریہ کا باعث بھی بنتی ہے۔ والدین کی طرف سے اولاد کو بہترین تحفہ، حدیث پاک میں والدین کو اپنی اولاد کو علم دین سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنے بچے کو ادب سکھانا 1 صاع یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھا ادب سکھانے سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں دیا۔
دل میں شوق علم دین مزید بڑھانے کے لیے چند آیات قرآنیہ اور احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ انہیں پڑھ کر خود بھی علم دین حاصل کیجیے اور اپنی اولاد کو بھی دین کا علم پڑھائیے۔ اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کرام کا ذکر خیر۔ اللہ پاک علماء کرام کی فضیلت میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ یہ آیت لکھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ پاک نے کس طرح اپنی پاک ذات سے آغاز فرمایا، پھر فرشتوں اور پھر علماء کرام کا ذکر فرمایا۔ شرف و فضیلت اور عظمت و کمال کے لیے یہی کافی ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبے کے گرد 360 بت تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمام بت سجدے میں گر گئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علماء کرام کی عام لوگوں پر فضیلت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ علم عبادت سے افضل کیوں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، اے اخلاص اور عبادت کے طلبگار، اللہ پاک تجھے توفیق سے نوازے۔ سب سے پہلے تجھے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ جان لو کہ علم اور عبادت 2 ایسے جوہر ہیں کہ لکھنے والوں کی کتابوں، سکھانے والوں کی تعلیمات، مبلغین کے بیانات اور غور و فکر کرنے والوں کے خیالات سے تم جو کچھ دیکھ یا سن رہے ہو، یہ سب انہی 2 کی وجہ سے ہے۔ علم و عبادت ہی کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں اور حضرات رسول کرام علیہم السلام بھیجے گئے، بلکہ زمین و آسمان اور ان کی ساری مخلوق کو ان دونوں ہی کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں، بندے پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی علم دین سیکھنے اور عبادت کرنے ہی میں لگا رہے، انہی کے لیے خود کو تھکائے اور انہی میں غور و فکر کرے۔ پس جان لو کہ علم و عبادت کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں سب بیکار و فالتو ہیں، ان کا کوئی فائدہ اور حاصل نہیں۔ اے عاشقان علم دین، حدیث پاک میں ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نبوت سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، اسی طرح نبوت کی وراثت یعنی علم سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت علماء کرام سے اپنی محبت کا اظہار اپنی نعتیہ کتاب وسائل بخشش میں یوں کرتے ہیں، مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تقلید کا ثبوت۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں،
بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے، یہی مشکل ہے۔ اسی کے لیے فقہا کی تقلید کی جاتی ہے، اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازا نہ ہوئے۔ قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا۔ دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ اور رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان۔ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالم دین بننے کے لیے کتنا علم ہونا ضروری ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے دو سوال ہوئے جو عرض یعنی سوال اور ارشاد یعنی جواب کی صورت میں پیش خدمت ہیں۔ عرض: عالم کی کیا تعریف ہے؟ ارشاد: عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ عرض: کتب بینی یعنی کتابیں پڑھنے ہی سے علم ہوتا ہے؟ ارشاد: یہی نہیں بلکہ علم افواہ رجال یعنی علم والوں سے گفتگو سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ مدنی بہار۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ امیر اہل سنت کے علم و حکمت سے بھرپور سوال جواب کے مقبول عام سلسلے مدنی مذاکرے اور بیانات سننا بھی ہے۔ ایک مدنی بہار سنیے اور شوق علم دین پیدا کیجیے۔ مراد آباد ہند کے ایک اسلامی بھائی نے خواب میں خوبصورت باغ دیکھا جس میں سنت کے مطابق سفید لباس پہنے نور برساتے نورانی چہرے والے بزرگ سر پر امامہ شریف سجائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار کرنے لگا کہ یہ نماز مکمل کریں تو میں ان سے ہاتھ ملا کر پوچھوں کہ یہ کون ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا میری آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے کے بعد دل میں ایک عجیب سی راحت اور خوشی محسوس ہو رہی تھی، مگر بار بار یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ بزرگ کون ہو سکتے ہیں۔ ان بزرگ کی زیارت کی برکت سے میرا دل دنیاوی جھمیلوں سے بیزار ہو کر نیک ماحول کی طرف مائل ہونے لگا۔ مجھے علم دین سیکھنے کا شوق ہوا۔ اسی شوق میں ایک دن عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضر ہوا۔ آخر میں رقت انگیز دعا کے دوران شرکاء کی آہوزاری نے میرے دل کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اجتماع کے آخر میں ایک مبلغ نے امیر اہل سنت کے سنت و بھرے دو بیانات بنام قبر کا امتحان اور با حیا پرندہ سننے کے لیے دیے۔ میں نے جب انہیں سنا تو قبر و حشر کے ہولناک مناظر میری نگاہوں میں گھومنے لگے۔ میں نے گھبرا کر توبہ کی اور رفتہ رفتہ دینی ماحول کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ انہی دنوں کانپور ہند میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع ہوا جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لائے۔ جیسے ہی میں نے امیر اہل سنت کی زیارت کی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی ہستی تھی جن کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی تھی۔ اللہ پاک کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ کتنے بنائے عالم و حافظ، کتنوں کو ہے تم نے سنوارا، پیر میرا پیر میرا پیر میرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے گونگا اور بولنے والا، اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی عالم دین اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورۃ الزمر پارہ 23 آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان: تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ تفسیر طبری میں ہے
اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے فرما دو کہ جو لوگ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں کیا اجر و ثواب ہے اور اس کی نافرمانی میں کیسے عذاب ہیں، کیا یہ لوگ مقام و مرتبے میں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو ان باتوں کا علم نہیں رکھتے؟ پس وہ بے علم لوگ بنا سوچے سمجھے کام کرتے ہیں، انہیں نیک اعمال کے ثواب کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی برے کاموں کے عذاب کا خوف، پس یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ نوجوان عالم جاہل بوڑھے پر مقدم ہے، کنز الدقائق میں ہے۔ نوجوان عالم کا یہ حق ہے کہ اسے جاہل یعنی علم دین نہ جاننے والے بوڑھے پر مقدم کیا جائے۔ امام بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ اس عبارت شرح کرتے ہوئے رمز الحقائق میں ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ نوجوان عالم جاہل بوڑھے سے افضل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ اور اسی لیے نماز میں اس نوجوان عالم کو جاہل بوڑھے پر مقدم کیا جاتا ہے، حالانکہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک رکن اور ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے، اور شریعت میں جس یعنی علماء کرام کی اطاعت کی جائے وہ مقدم ہے، اور انہیں کیسے نہ مقدم کیا جائے کہ علماء حق انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ علم دین کی شان، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں علم کے دنیاوی فوائد بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ علم دین کی بدولت مال و بادشاہت مل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام کو علم، مال اور ملک میں سے ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا، تو انہیں علم کی برکت سے مال اور ملک دونوں دے دیے گئے۔ اے عاشقان رسول، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کیجیے اور دنیا و آخرت میں اس کی برکات لوٹیے، کہ حدیث پاک میں ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، لہذا اس سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا جس کے لیے زمین و آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہوں۔ یہ اپنی ذات میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار میں مشغول ہیں۔ عالم دین کے 7 حروف کی نسبت سے علماء کرام کے فضائل پر 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ پاک قیامت کے دن عبادت گزاروں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو اٹھائے گا اور ان سے فرمائے گا، اے علماء کے گروہ، میں تمہیں جانتا ہوں، اسی لیے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں گا، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ نمبر 2، مومن عالم مومن عابد پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 3، عالم اور عابد کے درمیان 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنی مسافت سدھایا ہوا عمدہ گھوڑا 70 سال تک دوڑ کر طے کرتا ہے۔ نمبر 4، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ نمبر 5، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ یہ حدیث پاک لکھنے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کیجئے،
حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح علم کو درجہ نبوت کے ساتھ ملا دیا اور کیسے علم سے خالی عمل کے مرتبے کو گھٹا دیا۔ اگرچہ عابد جس عبادت پر مواظبت یعنی پابندی اختیار کیے ہوتا ہے وہ علم سے خالی نہیں ہوتی، ورنہ وہ عبادت ہی نہیں جو علم سے خالی ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ تشبیہ بیان نوعیت کے لیے نہ کہ بیان مقدار کے لیے، یعنی جس قسم کی بزرگی مجھ کو تمام مسلمانوں پر حاصل ہے، اس قسم کی بزرگی عالم کو عابد پر یعنی دینی بزرگی نہ کہ محض دنیاوی۔ اگرچہ ان دونوں بزرگیوں میں کروڑہا فرق ہے، بادشاہ کو رعایا پر سلطنت کی، مالدار کو فقیر پر مال کی، جتھے والے یعنی طاقت والے کو بے کس یعنی کمزور پر قوت کی، حسین کو بد شکل پر جمال کی بزرگی حاصل ہے، مگر یہ بزرگیاں دنیاوی اور فانی ہیں۔ نبی کو مخلوق پر دینی بزرگی حاصل ہے جو ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک قائم ہے۔ ایسے ہی عالم کو جاہل پر، آج سکندر کو کسی فقیر پر ملکی بزرگی نہیں، مگر امام ابو حنیفہ کو تمام مقلدین پر بے پناہ عظمت اب بھی حاصل ہے۔ خیال رہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں پر اور درجے کی بزرگی ہے، صحابہ پر اور درجے کی، اولیاء و علماء پر اور درجے کی، عوام پر اور درجے کی، ادنا کم میں اس آخری درجے کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ آگے چل کر مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، اس سے یہ لازم نہیں کہ عالم نبی کے برابر ہو جائے۔ خیال رہے کہ علم دین یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ، اور زیادہ عبادت نفل ہے۔ نیز عالم کا نفع مخلوق کو ہے اور عابد کا نفع صرف اپنے کو، لہذا عالم عابد سے افضل ہے۔ آدم علیہ السلام عالم تھے، فرشتے لاکھوں سال کے عابد، مگر سجدہ عابدوں نے عالم کو کیا۔ نمبر 6، قیامت کے دن علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون سے تولی جائے گی تو ان کی سیاہی غالب آ جائے گی۔ نمبر 7، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے، انبیاء، علماء اور شہداء۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، ان 3 گروہ کے ساتھ شفاعت کو خاص کرنا ان کی بہت زیادہ فضل و بزرگی کے سبب ہے، ورنہ مسلمانوں میں سے ہر نیک شخص مثلا سچا حاجی باعمل حافظ کے لیے بھی شفاعت کا حق ثابت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ زیادہ عظمت والا مرتبہ وہ ہے جس کا ذکر مرتبہ نبوت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور یہ مرتبہ شہادت سے بڑھ کر ہے، اگرچہ شہادت کی فضیلت میں بھی کثیر احادیث مروی ہیں۔ عالم دین کی محفل کی برکت سے گانے والی کی توبہ۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی، لوگ اسے شاوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گیری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا، وہ قیمتی لباس پہنتی اور مہنگے مہنگے زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی خادماؤں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ کے نیک بندے، باعمل عالم دین اور عابد و زاہد لوگوں میں سے تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو بیان ارشاد فرمایا کرتے تھے، جس کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے رونا شروع کر دیتے۔
اور اللہ پاک کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ جب شاوانہ نامی عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے گھر سے رونے کی آوازیں سنی، اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی خادماؤں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر بھی خوف خدا طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شاوانہ نے کافی انتظار کرنے کے بعد دوسری اور پھر تیسری خادمہ کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر رویا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شاوانہ یہ سن کر ہنس پڑی اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اللہ پاک نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے انمول زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ پاک نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ واعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو وہ کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شاوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ کریم معاف فرما دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی وہ شاوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا تمام قیمتی لباس، مہنگے زیورات اتار کر پرانا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غربا میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ دن رات اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب رحیم و کریم کی بارگاہ میں التجائیں کرتی، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے اور گناہگاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہی گناہ کرنے لگوں تیرے خوف سے، فوراً اٹھوں میں تھر تھرا یا رب مصطفیٰ، تیری خشیت اور تیرے ڈر سے، خوف سے، ہر دم ہو دل یہ کانپتا یا رب مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ والے ہی ڈرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بعمل با اثر ہوتا ہے۔ بعمل علماء کرام کے بیانات و تحریرات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے واقعے میں سنا۔ خوف خدا کی عظیم نعمت کے حصول کا ذریعہ علم دین ہے، کیونکہ علم دین کی برکت سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا صحرا انسان کے سر پر سجایا۔ انسان کے جد امجد حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرما کر فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا
اور پھر انہیں زمین میں اپنی خلافت عطا فرمائی۔ یہ سب مقام و مرتبہ انہیں اس علم کی فضیلت کے سبب حاصل ہوا جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی، اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ جو بھی اسے سچی نیت کے ساتھ حاصل کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اور اسے حاصل کرنے والے کو سب سے بہترین و عمدہ چیز جو میسر آتی ہے وہ اللہ کی عظمت و شان کی معرفت ہے، اور جسے اللہ پاک کی پہچان حاصل ہوتی ہے اسے خوف خدا کی نعمت مل جاتی ہے، جیسا کہ پارہ 22 سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ حضرت علامہ محمود بن عبداللہ حسینی آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اقوال کے مطابق یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ پر خوف خدا کا غلبہ تھا۔ امیر اہل سنت منقبت صدیق اکبر میں عرض کرتے ہیں، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اپنی گواہی کے ساتھ علماء کرام، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء کرام کی شان کا کیا کہنا۔ اللہ پاک اپنے ساتھ علماء کرام کی گواہی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اللہ گواہ کافی ہے مجھ میں اور تم میں، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے۔ عالم ربانی کی ایک علامت، حقیقی عالم ربانی کے نزدیک آخرت دنیا سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ جلد فنا ہو جانے والی زندگی کے مقابلے میں ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ قارون جو کہ بہت مالدار تھا، ایک مرتبہ بڑا سج دھج کر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا تو اس کی زیب و زینت دیکھ کر بعض ایمان والے کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے۔ بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ اس پر اس وقت کے علماء ربانیین نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے جو فرمایا اسے قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 80، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ آخرت کی قدر و منزلت علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور اس آیت میں زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی کو علماء کرام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور زاہدین کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ علم کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء ربانیین کے نزدیک ان کا مال ان کا علم ہے، جیسا کہ حضرت زبیر بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عراق میں تھا، میرے والد نے مجھے پیغام بھیجا کہ علم کو لازم کر لو، اگر غریب ہو تو یہ تمہارا مال ہے، اور اگر غنی ہو تو تمہارا جمال ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا داروں کی دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھنا اور انہیں ملنے والی دنیا کی تمنا کرنا غافل لوگوں کا کام ہے، جبکہ اہل علم حضرات دنیا سے بے رغبت رہتے، آخرت میں ملنے والے ثواب پر نظر رکھتے، اور یہ ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے اور گناہوں سے باز رہتے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کے عیش و عشرت کے حصول کی تمنا کرنے کے بجائے اخروی ثواب پانے کے لیے کوشش کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں فقط اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ